انسانیت کی تاریخ میں ہمیشہ طاقت ہی انسان کی کامیابیوں اور فتوحات میں محرک رہی ہے، بات چاہے سیاست کی ہو یا پھر ذاتی تعلقات کی۔ آپ نے خود دیکھا ہوگا، ہمیشہ ان لوگوں کو زیادہ عزت دی جاتی ہے جن کے پاس طاقت ہوتی ہے، لیکن طاقت کے کون سے ایسے بنیادی اصول ہیں جو انہیں دوسرے لوگوں سے الگ اور زیادہ ویلیویبل انسان بناتے ہیں؟ آج کی ہماری ویڈیو طاقت کے ایسے ہی کچھ اصولوں پر مبنی ہے کہ جن کا مقصد آپ کو ایک طاقتور اور زیادہ ویلیویبل انسان بنانا ہے۔ تو بغیر کسی وقت کو ضائع کیے بڑھتے ہیں اپنے پہلے اصول کی جانب، جو ہے ہمیشہ اپنے ارادوں کو چھپائے رکھو۔ طاقت کا سب سے پہلا اصول یہ ہے، اپنے ارادوں کی بھنک تک کسی کو نہ لگنے دو۔ ہمیشہ لوگوں کو اندھیرے میں رکھو، کیونکہ اگر آپ اپنے ارادے اور پلانز ہر انسان کو بتاتے پھریں گے تو ممکن ہے کہ کل کوئی انسان آپ کا دشمن بن جائے اور آپ کے خلاف سازشیں کرے اور آپ کو وہاں تک نہ پہنچنے دے جہاں آپ نے سوچا ہوا ہے۔ یا پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے ارادے اپنے دوستوں کو بتاؤ اور کل کو اس کام کو انجام دینے میں آپ ناکام ہو جاؤ تو آپ کے دوست اور آپ کے ساتھ والے آپ کا مذاق اڑائیں کہ اس انسان کے خواب تو بہت بڑے تھے مگر ان خوابوں کو سچ کر دکھانے کی طاقت نہیں تھی۔ یہ باتیں آپ کو اس وقت وہاں کھڑے ہر انسان کی نظر میں ایک کم ویلیو والا انسان بنائیں گی، جس کے نتیجے میں نہ لوگ آپ سے بات صحیح طریقے سے کریں گے اور نہ ہی آپ سے ٹھیک طریقے سے ملیں گے، کیونکہ وہ آپ کو ایک ناکام انسان تصور کریں گے جس کے اندر کچھ کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے۔ اگر آپ ایک رسپیکٹفل اور ویلیویبل انسان بننا چاہتے ہو تو اس اصول کو آپ کو سب سے پہلے اپنانا ہوگا اور اپنے ارادوں کو صرف اپنے آپ تک اور اپنے خدا تک محدود رکھنا ہوگا۔ دوسرا اصول، اپنے آپ کو دوبارہ بناؤ۔ ایک طاقتور انسان بننے کا جو دوسرا اصول ہے وہ ہے کہ اپنے آپ کو دوبارہ بناؤ، اپنی ایک الگ اور منفرد پہچان بناؤ۔ ایسی پہچان کو کبھی بھی کسی بھی قیمت پر قبول مت کرو جو معاشرہ تمہیں دینا چاہتا ہے۔ اپنے آپ کو دوبارہ بناؤ، اپنی پہچان کو دوبارہ بناؤ، بالکل لوہے کی طرح۔ پہلے خود کو مشکلات سے، برے حالات سے پگھلنے دو اور بعد میں اپنے آپ کو ایک نیا رنگ، ایک نئی پہچان دو۔ ایک ایسے انسان کے طور پر خود کو پیش کرو جو اپنی قدر کرتا ہو، جس کی اپنی نظر میں اپنے لیے عزت ہو۔ آپ نے مثال تو ضرور سنی ہوگی کہ لوگ اسی کی قدر کرتے ہیں جو اپنی قدر آپ کرتا ہے۔ اس کی مثال میں ایسے دوں گا کہ اگر کوئی انسان پہلے بہت غریب ہو، جس کے پاس نہ کھانے کو کچھ ہو، نہ پینے کو اور نہ ہی پہننے کو، لیکن وہ ایک بڑے خواب کا مالک ہو، اس کے اندر ایک رئیس انسان بننے کی خواہش ہو اور ایک دن وہ رئیس انسان بن بھی جائے، اور دوسری طرف ایک ایسا شخص ہو جس کی دولت نسل در نسل چل رہی ہو، جو خاندانی امیر ہو، تو لوگ زیادہ عزت اور قدر اسی کی کریں گے جس نے اپنی پہچان خود بنائی، اپنے آپ کو ایک کامیاب انسان بنایا اور لوگوں کو اس بات پر مجبور کیا کہ لوگ اس کی عزت کریں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہمیشہ دوسروں کے بنائے گئے راستوں پر مت چلو، بلکہ اپنا راستہ خود بناؤ اور اپنی ایک الگ اور عظیم پہچان بناؤ۔ تیسرا اصول، اپنے وقت کو قیمتی بنانا سیکھو۔ آپ کے اندر خواہش ہے کہ لوگ میری عزت کریں، میری قدر کریں، لیکن آپ کو اپنے وقت کو ہی قیمتی بنانا نہیں آتا، تو یہ خواہش ہی رہے گی۔ اس لیے کہ جس انسان کو اپنے وقت کی ہی قدر نہیں ہوگی تو لوگ بھلا کیسے اس کی قدر کریں گے؟ اگر آپ اپنا سارا وقت لوگوں کے ساتھ رہو گے، ان کے ساتھ گپے ہانکتے رہو گے، تو ان میں اور آپ میں کیا فرق رہ جائے گا؟ وہ بھی آپ کو اپنی طرح ایک عام انسان سمجھیں گے، جو آپ کو انہیں ہرگز نہیں کرنے دینا۔ اپنی ویلیو بڑھانے کے لیے آپ کو اپنے واٹس ایپ، سوشل میڈیا، ہر اس چیز جس سے لوگوں پر یہ اثر پڑے کہ یہ انسان بھی ایک لوزر ہے، اس سے دور جانا ہوگا اور اپنے بچائے گئے وقت کو ایسے کاموں پر لگانا ہوگا جن سے آپ کی سوچ بدلے، جن سے آپ کا رویہ بدلے، جیسے کہ ایسی بکس پڑھنا جن کا مقصد سیلف امپروومنٹ ہو۔ لوگوں سے الگ بننے کے لیے آپ کو الگ سوچنا پڑے گا اور اپنے وقت کو قیمتی بنانا ہوگا۔ چوتھا اصول، ہمیشہ مفت کی چیزوں سے بچو۔ انسان کو زندگی میں جو کچھ بھی مفت میں دیا جاتا ہے وہ حقیقتاً بالکل مفت نہیں ہوتا، بلکہ اس چیز کی قیمت آپ کو اس کی خریدی گئی قیمت سے کہیں زیادہ ادا کرنی پڑتی ہے۔ اس کے پیچھے یا تو دینے والے کا کوئی نہ کوئی مقصد چھپا ہوتا ہے، یا پھر کوئی سازش، یا پھر وہ یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ وہ آپ سے بہتر ہے، یا وہ آپ کو اپنا شکر گزار بنانا چاہتا ہے۔ اس لیے بہتر ہے کہ
کہ یا تو آپ چیز لینے سے انکار کر دیں یا پھر اس کے بدلے اس سے زیادہ قیمتی چیز اس کو دیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی دوست آپ کو کوئی چیز تحفے میں دے اور ایک دن ایسا آئے کہ آپ دونوں کی لڑائی ہو جائے، تو وہ دوست دوسروں کو یہی کہے گا کہ میں نے اسے فلاں قیمتی تحفہ دیا تھا، اور جب ان میں سے کوئی آپ سے ملے گا تو یہی کہے گا کہ یہ تو وہی تحفہ ہے جو اس نے تمہیں دیا تھا۔ اس وقت آپ کی ویلیو ان تمام لوگوں میں رتی برابر بھی نہیں رہے گی، اور اس وقت آپ یہی بولو گے کہ کاش میں نے یہ نہ لیا ہوتا۔ اس لیے اپنے پیسوں کو شاہانہ انداز میں گزارو۔ لوگوں سے تحفے ضرور لو، مگر ان کے ظرف دیکھ کر، اور پھر انہیں ان تحائف سے کہیں زیادہ قیمتی تحائف دو، کیونکہ سخاوت طاقتور ہونے کی علامت ہے اور دولت کے لیے ایک میگنیٹ ہے۔